جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آ جا۔ یوسف نے کہا خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی، ایسے ظالم کبھی فلا نہیں پایا کرتے۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ یہاں ایک اور چیز آ گئی، اس کے ضمیر، اس کے ذہن میں جو اچھی سوچیں اور اچھا تصور حیات اور فکر ڈالی ہوئی تھی اس نے اسے بچایا۔ اللہ کہتا وہ میری عطا تھی، ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ آخر کار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیض پھاڑ دیا۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیرے گھر والی پر نیت خراب کرے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے؟ وہ قید کیا جائے اور اسے سخت عذاب دیا جائے۔ یوسف نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس عورت کے اپنے کنبہ والوں میں سے ایک شخص نے شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیض آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اگر اس کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ یوسف اس معاملہ سے درگزر کر، اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی۔ اب خاوند کہہ رہا ہے، خاوند کو یقین ہو گیا قصوروار میری بیوی ہے، یوسف نہیں ہے، اور اسے کہنے لگا کہ تو درگزر کر۔ اس کے بعد بھی زندہ میں رہے تو پھر اخلاقیات کے اور معاشرے کے جو انداز ہیں اس کے اثرات دیکھیں آپ، اور آج کا دور بھی آپ دیکھیں جب بے گناہ پکڑے جاتے ہیں، بے گناہی کے سزا بھگتتے ہیں۔ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں، اب معاشرے کا ایک اور انداز ہے۔ بات پھیل گئی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے۔ ہمارے نزدیک تو وہ سری غلطی کر رہی ہے۔ اس نے جو ان کی مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک چھری رکھ دی۔ پھر اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کر کھا رہی تھی اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکلا۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھیں، ہاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ اب دیکھیں اخلاقیات۔ عزیز کی بیوی نے کہا دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی۔ اب دیکھیں ڈٹائی کے ساتھ نادم نہیں ہوئی، فخر جتایا، بے شک میں نے اس کو رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا، اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ یہ ہے انداز اس دور میں بھی موجود ہے۔ جو ظالم ہے کہتے ہیں نہ مانو گے تو ہم اسی طرح سزا دیں گے۔ یوسف نے کہا اے میرے رب، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، یہاں ہے ایمان، یہاں پتہ چلتا ہے ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی رحیمی کریمی کی وجہ سے کہیں بچت ہو جائے تو ہو جائے، کیونکہ ایمان کا یہ درجہ۔ اب ذرا یوسف کے الفاظ سنیں، اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں۔ بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیمپٹیشن، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا۔ دعائیں کیا مانگ رہا ہے؟ یہ وہی جو سورہ فاتحہ میں ہوتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان کی چالوں کے مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی۔ پھر وہ کرتا ہے، جب آپ دل سے مانگیں گے نا سورہ فاتحہ میں کہ اللہ ان کے راستے پہ چلا جن پر تیری نعمتیں ہوئی اور انعامات ہوئے، تو وہ چلا دے گا۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دیں۔ بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے، انہ هو السمیع العلیم۔ پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی سری نشانیاں دیکھ چکے تھے۔